السلام علیکم۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کامیاب زندگی گزارنے کا ایک خفیہ ہنر سیکھ لیں گے۔ سورہ انسان کے کمالات پر یہ کوئی عام یا معمولی ویڈیو نہیں ہے، ارے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ انسان پر آج تک کی سب سے بہترین، قیمتی اور نایاب و معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کامیاب زندگی گزارنے کا ایک خفیہ ہنر سیکھ لیں گے۔ ایسا ہنر کہ جو عام تو عام بلکہ بہت سے خاص لوگ بھی نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ خفیہ ہنر مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکے گا۔ میں آپ کو امانت سمجھ کر یہ بات دے رہا ہوں۔ نیز اس نکارہ کو اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی بہت فرمائشیں آتی ہیں جن میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ قرآنی صورتوں پر ویڈیوز بنائیں اور کامیاب زندگی کے حصول پر ہماری رہنمائی کریں، تو آج انہی کی فرمائش پر یہ ویڈیو لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ قرآن پاک کی گہرائی میں موجود سورہ انسان دینی اور دنیاوی فوائد و برکات کا ایک لازوال خزانہ رکھتی ہے جو آپ کی زندگی میں مختلف طریقوں سے برکتیں لا سکتی ہے۔ آج انہی برکات پر تفصیلاً بات ہوگی اور آپ کو وہ قیمتی گر بھی دیے جائیں گے کہ جن کی ایک انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو کیا آپ کامیاب زندگی کے اس زبردست سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ انسان معجزات و کرشمات اور حکمت کا لازوال خزانہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی حیران کن برکات رکھ دی ہیں کہ یہ اپنے قیمتی اسباق سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سورہ انسان قرآن مجید کی 76ویں سورت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت اور معنی خیز سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو انسانی حالت سے بات کرتی ہے اور یہ انسانیت کو اچھی اور بامقصد زندگی گزارنے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورہ انسان کو سورہ دہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور سورہ ابرار سے بھی۔ یہ 31 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ انسان کا آغاز اللہ کی ایک مضبوط قسم سے ہوتا ہے، اس وقت کی قسم سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں اس کا کوئی وجود نہ تھا، وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی اس وقت انسان کا ذکر کیا جاتا تھا، نہ اس کو کوئی جانتا پہچانتا تھا، نہ اس کا نام معلوم تھا۔ یہ آیت ہمیں ہماری عاجزانہ اصلیت اور اللہ پر ہمارے انحصار کی یاد دلاتی ہے، جس نے ہمیں زندگی، سماعت، بصارت اور رہنمائی دی ہے۔ یہ ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آزمائے جائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پاس اس کے شکر گزار یا ناشکری کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد یہ سورت آخرت میں نیک اور گناہگاروں کی تقدیر کا احاطہ کرتی ہے۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور دنیا کی مشکلات کو صبر سے برداشت کرتے ہیں۔ انہیں جنت کے باغات سے نوازا جائے گا جہاں وہ ایک پاکیزہ چشمے سے پئیں گے اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ انہیں اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے سلامتی کا سلام بھی ملے گا۔ گناہگار وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں زنجیروں، توقوں اور بھڑکتی ہوئی آگ سے عذاب دیا جائے گا جہاں وہ پیاس، بھوک، درد اور ذلت کا شکار ہوں گے۔ اس دن ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ اس سورہ مبارکہ میں دوسری اہم بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، پھر چاہے اچھے ہوں یا برے، تمام حالات میں تشکر کا تصور پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کی کلید کھول دیتا ہے۔ مطلب اسے یوں سمجھیے کہ یہ سورت قناعت جیسے قیمتی درس پر زور دیتی ہے۔ جو کچھ کسی کے پاس ہے اس کے لیے شکر گزار ہونے سے وہ اپنی زندگی میں برکات اور اللہ کی نعمتوں کو مدعو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے 80% لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم کس چیز پر شکر ادا کریں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ مال، نہ پیسہ، غرض اس کے لیے وہ الگ الگ عذر پیش کریں گے۔
تو ان کی خدمت میں یہ نکارہ عرض کرتا چلے کہ اگر کوئی انسان چاہے کتنا ہی غربت کا شکار ہو، اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناشکری کسی صورت جائز نہیں۔ اگر دیکھا جائے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان پر اللہ رب العزت کے احسانات بے شمار ہیں۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں تو انسانی اعضاء کو ہی دیکھ لیجئے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ اگر کسی نعمت کی قدر معلوم کرنی ہو تو اس کے محروم سے پوچھیں، یعنی آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نابینا سے پوچھو، کان کی قدر بہرے سے پوچھو، اسی طرح دوسرے اعضاء بھی ہیں۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ سیکرٹ بتاتا ہوں، اگر آپ نے یہ سیکرٹ مجھ سے لے کر اس پر عمل کر لیا تو آپ کو زندگی میں کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں روک سکے گی۔ یہ میں 100% گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ تو کامیابی کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے یا نہیں، آپ نے کم از کم 4 مہینے مسلسل اللہ کا شکر گزار رہنا ہے۔ میری بات دھیان سے سمجھنا، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آپ کم از کم 4 مہینے کا ہدف مقرر کریں اور ان 4 مہینوں میں مثبت یعنی اچھے برے حالات میں اچھی امید رکھیں۔ یہ رویہ آپ کو حوصلہ افزائی اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان 4 مہینوں میں آپ پر ہر قسم کے اچھے برے حالات آئیں گے، اس لیے ثابت قدم رہیں اور کسی بھی حالت میں اس کورس سے پیچھے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ جب زندگی کے حالات مشکل بھی ہو جائیں، اس کورس پر جمے رہیں اور اپنی محنت جاری رکھیں، اور بالآخر 4 مہینے کے اس کورس کے نتیجے میں آپ اپنے مقاصد تک پہنچ جائیں گے، یعنی کامیاب زندگی کا سفر شروع ہو جائے گا، پوری گارنٹی ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کو ویسے ہی نہیں گزار دینا، بلکہ اب آتی ہے اصل بات۔ زندگی کے حالات ہمیشہ آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتے، اس لیے ضروری ہے کہ ضروریات کے مطابق اپنے آپ میں کچھ تبدیلیاں لائیں، یعنی اس کورس کے آخر تک ہمیشہ سوچ کو مثبت رکھیں، اور ماضی میں آپ نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ غلطیاں ہونا انسانی فطرت میں شامل ہے اور ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، لیکن ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ انہیں دوبارہ نہ دہرائیں۔ ان 4 مہینوں کے دوران آپ اپنے آپ کو زندگی سے مایوس لوگوں سے دور رکھیں اور خود کو مثبت یعنی اچھی سوچ رکھنے والوں سے گھیر لیں۔ یہاں میں آپ کو یہ تجویز کرتا ہوں کہ جتنا وقت آپ کا بیکار گزرتا ہے اس وقت کو کسی اچھے کام میں صرف کریں، بیکار رہنے سے سخت پرہیز کریں، اگر زیادہ نہیں تو صرف 4 مہینے ہی صحیح۔ یہ تو میں نے بتایا دنیاوی طور طریقے، اب باری آتی ہے روحانیت کا سہارا لینے کی، یعنی اللہ کی غیبی مدد کی جو آپ کی ترقی کو 4 چاند لگا دے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ کی مدد یوں آ سکتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کے شکر گزار رہیں، کیونکہ سورہ انسان اسی چیز پر زور دیتی ہے، اور اس کورس کی مدت پوری ہونے تک مسلسل فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے کورس مکمل ہونے تک کرتے رہنا ہے، اس میں ناغہ نہ آنے دیں۔ میرا یقین کیجئے، اگر آپ نے یہ سیکرٹ اور یہ مجرب عمل اپنا لیا تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ اس کورس کی مدت پوری ہوتے ہی آپ کا سویا نصیب جاگ جائے گا، تقدیر میں لگے تالے ٹوٹ جائیں گے، رزق کے غیبی دروازے کھل جائیں گے، اور آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان بننے کے سفر پر چل پڑیں گے۔ یہ کامیابی کا سیکرٹ ہے۔ اگر آپ میں کامیابی حاصل کرنے کی تڑپ ہے تو یہ ویڈیو آپ کی بہت رہنمائی کرے گی۔ نیز اگر ان ساری باتوں کا خلاصہ کروں تو شکر گزاری انسان کو عام سے خاص بنا دیتی ہے، یہ چیز خود میں ایک اسم اعظم کی حیثیت رکھتی ہے۔ شکر گزاری اللہ کی نعمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا کام کرتی ہے۔ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ یہ 4 مہینے کا کورس لازم کر لیجئے۔ میرا کام آپ کی بھلائی چاہنا ہے۔ اگر آپ یہ کورس کریں گے تو میرا کوئی نہیں، فائدہ آپ ہی لوگوں کا ہوگا۔